देख रहे सिल्लोड एक्सप्रेस न्यूज। मध्य प्रदेश के देवास जिले की रतवाई तहसील कन्नौज से सहज और भाईचारे की मिसाल पेश करने वाली एक खास खबर सामने आई है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने मिलकर मुस्लिम धार्मिक गुरु मोहम्मद मुफ्ती हारून नदवी साहब का भव्य सत्कार और सम्मान किया है। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग एक साथ मौजूद थे, जहां आपसी एकता, मोहब्बत और इंसानियत का सुंदर संदेश देखने को मिला। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी साहब ने सभी उपस्थित लोगों को अहम नसीहत दी। उन्होंने कहा है कि हम सब एक इंसान हैं, मजहब चाहे कोई भी हो, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। नफरत नहीं, मोहब्बत फैलाओ, यही सच्चा संदेश है। नदवी साहब के इस बयान ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू लिया। कार्यक्रम में तालियों की गूंज और हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद के नारे भी सुनाई दिए। ऐसे कार्यक्रम समाज में शांति, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। प्रतिनिधि वसीम आजाद, रतवाई तहसील कन्नौज, जिला देवास, मध्य प्रदेश। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो सिल्लोड एक्सप्रेस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक खबरें आप तक पहुंचती। ये देश सभी धर्मों का देश है। यहाँ पर सभी त्योहार बहुत आनंदमय तरीके से मनाया जाता है। आज हमारे बीच में अन्य राज्यों से सालाना जलसा इल्ला है, मुशायरा करने आए हैं। उन सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सर्वप्रथम आप हारून साहब नदवी, जलगांव, महाराष्ट्र, उनको स्वागत। आदरणीय शिवराम जी सेठ बाबा और जयराम जी लोवन सिंह जयराम बाबा आ जाए। माला और साल से इनका स्वागत करें। आदरणीय जयराम बाबा और शिवराम जी सेठ मुफ्ती साहब का स्वागत करें। अतिथि देवो भव, हमारे गांव में अतिथि आए हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। मुझे खुशी हुई कि जब मुफ्ती हारून रतवाई में दाखिल हुआ, एंट्री मारा, तो जैसे मुसलमानों ने स्वागत किया, मुसलमानों ने फूल फेंका। मुझे खुशी है कि मुसलमान जवान और मुसलमान बूढ़े फूल फेंक रहे थे मुझ पर, तो वहीं रमेश, प्रकाश, कैलाश, गणेश, हिंदू भाई भी मुझ पर फूल फेंक रहे थे। यह है ओरिजिनल हिंदुस्तान, यह है ओरिजिनल हिंदुस्तान। तो ये तो शुक्र है कि आपके इलाके में नफरतें नहीं है, आपके इलाके में एकता है, आपके इलाके में प्यार मोहब्बत है। अरे हम तो यही चाहते हैं। अभी मुफ्ती अहमद साहब ने कहा ना कि मौलाना अरशद मदनी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? मौलाना अरशद मदनी का मशहूर डायलॉग है। कौन सा डायलॉग है? मौलाना अरशद मदनी कहते हैं, मुसलमानों, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। क्या कहते हैं मौलाना? आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए पेट्रोल डालना पड़ेगा। अरे बोलो ना, गलत बोल दिया, जल्दी जल्दी गलत बोल दिया। अच्छा, गलत बोल दिया। मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। मौलाना कहते हैं नफरतों की आग जल रही है, तुम उस पर मोहब्बत की, प्यार की, अमन की, एकता की, शांति की बारिश बरसाओ, ताकि वो नफरतों की आग बुझे। मौलाना ने कहा ना मुफ्ती अहमद साहब ने कि नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। अरे मैं तो हिंदू भाइयों से कहता हूँ, अभी हिंदू भाई है तो उनसे भी कहूंगा, अरे ये इतना प्यारा देश है हमारा हिंदुस्तान, इतना प्यारा मुल्क है कि जैसे इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा था ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी,
ہے گلستہ ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ یعنی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ تو مولانا میں ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، بودھ بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، برہمن بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، جین بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ مذہب تو نفرت نہیں سکھاتا۔ اب اگر کوئی دھرم گرو بن کر آئے، وہ چاہے ٹوپی پیجامہ پہن کر آئے یا بھگوا لباس پہن کر آئے اور نفرتوں کی بات کرے، تو اس کا مطلب وہ دھرم گرو نہیں ہو سکتا، وہ پاکھنڈی ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ مذہب تو نفرت نہیں سکھاتا ہے، مذہب تو پیار سکھاتا ہے۔ اب سنو، ہندو بھائیوں تک میرے یہ پیغام جائے گا، ان تک ویڈیو پہنچانا۔ میں اکثر کہتا ہوں مفتی احمد صاحب کہ ہمارے نبی نے اس پیارے ملک کے بارے میں کیا کہا تھا معلوم آپ کو؟ 1500 سال پہلے ہمارے نبی نے کہا تھا، عجیب جملہ، شاید پہلی بار تم سنو گے۔ ہمارے نبی نے کہا تھا اس ملک کے بارے میں کہ مجھے ہند سے، یہ جملے پر دھیان دینا، ہمارے نبی نے مکہ مدینہ میں بیٹھ کر کیا کہا تھا؟ مجھے ہند سے یعنی ہندوستان سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، یہ کہا تھا۔ تو میں ہندو مسلمان دونوں کو کیا بولتا ہوں مفتی صاحب، اے بھائی چائے نہیں پلانا بیٹا، اس کی وجہ سے دیش برباد ہوئے، چائے نہیں پلانا، ڈسٹرب نہیں کرنا، بالکل بالکل لے جاؤ واپس، مجھے بولنے دے 15 منٹ اور۔ تب سنیں، چائے کی وجہ سے دیش برباد ہوا ہے، سمجھ آپ؟ اور یہ چائے کیا؟ تو آپ سن لو آخری جملہ کہ ہندوستان کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا تھا 1500 سال پہلے کہا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے۔ تو میں ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ آؤ ہم تم دونوں مل کر سوچے اور دیکھیں کہ کون شیطان ہے جو ملک کی ٹھنڈی ہواؤں کو گرم کر رہا ہے۔ کیوں؟ دیکھنا پڑے گا نا رتبہ والوں، بالکل ایسے ہی محبت سے رہنا۔ مفتی صاحب نے کہا نا، ہمارے نبی نے کیا کہا؟ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ اور سنو سنو سنو، آپ کے پڑوس میں رمیش بھی رہتا ہے، پرکاش بھی رہتا ہے، کیلاش بھی رہتا ہے، گنیش بھی رہتا ہے۔ رتبہ والوں، نبی کی تعلیم پر عمل کرنا۔ نبی نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے پریشان ہو، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اب صرف پڑوسی لفظ کہا، پڑوسی نے مسلمان نہیں کہا کہ مسلمان پڑوسی پریشان ہو، نہیں نہیں، نبی نے صرف اونلی پڑوسی کہا کہ جس کا پڑوسی پریشان ہو، تو پڑوسی میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر سچے مسلمان ہو تو اپنے ہندو بھائیوں کو اپنی زبان سے بھی تکلیف نہ دینا، ہاتھ سے بھی تکلیف نہ دینا، اپنے عمل سے بھی تکلیف نہ دینا، یہی اسلام ہے، یہ تعلیم ہے، یہ شکشن ہے۔ اور میں جوانوں سے کہوں گا، یہ جوان اتنے پیارے پیارے بیٹھے ہیں مفتی صاحب، اتنے پیارے پیارے جوان بیٹھے ہیں، اور جوانوں آج مفتی ہارون تم کو یہ کہہ کے جا رہا ہے، اب یہ جملے پر دھیان دینا، آج مفتی ہارون کہہ کے جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے نشہ سے دور رکھو، ہر قسم کے نشہ سے۔ یہ جو میرے مولا، یہ اتنا بڑا مجمع تیری باتوں کو، تیرے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے آیا تھا۔ مولا، علماء کرام نے تیرا پیغام سنایا، تیرے نبی کا سندیش بتایا۔ میرے مولا، جو کہا گیا اسے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا، یہ بڑا پیارا گام ہے، بہت پیارا گام ہے۔ میرے مولا، میں یہاں پر آیا، میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک مسلم دھرم گرو، ایک مسلم ملا، ایک عالم، ایک مفتی، ایک مسلمانوں کا امام۔ مولا، میں نے دیکھا کہ مسلمان
بزرگ جوان سب استقبال کر رہے ہیں، سواگت کر رہے ہیں۔ مولا بڑی خوشی ہوئی کہ ہندو بھائی بھی آج یہاں پر محبت کے ساتھ پھول لے کر کھڑے تھے، اور ہندو بھائی بھی یہاں پر محبت کے ساتھ سواگت اور استقبال کر رہے تھے۔ میرے مولا اس پیارے دیش میں ایسا ماحول کم دیکھنے مل رہا ہے۔ میرے مولا رتوائے قنوج اور آس پاس کے علاقوں میں ایسی ہی محبت کو پوری دیش میں قائم کرنا۔ میرے مولا دیش سے نفرتوں کو ختم فرما، مولا دیش سے دنگے فساد کو ختم فرما، اور ہندو مسلم سب تیرے بندے ہیں مولا، سب تیرے بندے ہیں، سب کو ایکتا، امن، شانتی، محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا جو شیطان ان کو لڑا رہے ہیں، جو شیطان تیرے بندوں کو لڑا رہے ہیں، میرے مولا ان شیطانوں کو ہدایت نصیب فرما، اور ہدایت اگر ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ان کو ہلاک و برباد فرما، ظلم کو ختم فرما، ظالموں کو ختم فرما، ظالم حکومتوں کو ختم فرما۔ میرے مولا یہ مدرسہ، یہ جامع مسجد رتوائے، یہ استاد، یہ علماء بڑی محنتیں کر رہے ہیں۔ میرے مولا ان کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہترین صلہ، بہترین بدلہ نصیب فرما۔ میرے مولا ہم